سلاطین کی پہلی کتاب ہے، سلاطین جو کہ سلطان کی جمع ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب، اس کی 5ویں اور 6 اور 7ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے پہلا سلاطین، اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت مقدسہ تک کلام خدا میں جو لکھا ہے، سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کرید کے نالا کے پاس یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کبے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی پاس برکت ہو۔ میرے جو خدا کا بندہ مقدس ایلیا جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، اور ایلیا کا مطلب ہے خداوند یہوہ ہے۔ خدا یہوہ جو مدد کرنے والا ہے، خدا یہوہ جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، خدا یہوہ جو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، خداوند جو قدوس، مہربان اور جلالی خدا ہے، وہ خدا جو زور سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور ان کے لیے وقت پر خوراک مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ اور میرے جو مقدس ایلیا جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، وہ مرد دعا ہے، مرد خدا ہے، ہمیشہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، اور خدا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ایلیا جو ہے وہ میرا خادم ہے۔ آمین۔ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور بعض دفعہ خدا اپنے لوگوں کو مصیبت میں جانے دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، جس طرح خدا یوسف کو جو ہے وہ مشکل میں جانے دیتا ہے۔ یوسف کے لیے وہ وقت جو ہے انتہائی مشکل ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک گھڑے میں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی جان بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خدا پر توکل کرتا ہے۔ آمین۔ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے کہ خدا جو ہے اس کے لیے وقت پر مدد فراہم کرے گا۔ اور اس لیے گو کہ وہ گھڑے کے اندر ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور الیشا کی زندگی، ایلیا کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ Trusting in God in every season, every circumstance، چاہے وقت کیسا بھی ہو، مشکل ہو اور حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ہر وقت جو ہے اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایلیا جو ہے اس ملک کے اندر کال ہے، سخت قحط ہے، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کس پر وہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ لیکن خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو خدا وقت پر جو ہے مدد فراہم کرتا ہے۔ آمین۔ بھلے کوئی انسان مدد کرے نہ کرے، لیکن خدا ضرور مدد کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر وقت خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آج کے حالات دیکھیں، آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ہمیں ہر وقت خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حالات کتنے مشکل ہیں۔ ملک کے اندر جو ہے وہ قید ہے، اور ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا توکل جو ہے خداوند اپنے خدا پر ہے۔ آمین۔ اور خدا نے اسے کہا ہے کہ تو یہاں سے چل کر جو ہے اس جگہ پر چلا جا جو میں تجھے بتاتا ہوں، اور وہاں پر بھی جو ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور خدا جو ہے اس غار کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی پناہ گاہ میں آ چکا ہے۔ آمین۔ اور دیکھیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، چاہے کیسے بھی حالات، کیونکہ خدا ان کا خدا جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور خدا جو ہے اپنے بندہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایلیا جو ہے بڑی جوش سے، بڑے
بڑے اس اعتماد کے ساتھ خدا سے دعا کرتا ہے کہ جب وہ خدا سے دعا کرے گا تو یقیناً خدا اس کی آواز کو سنے گا۔ آمین۔ وہ آج ہم کم ہیں لیکن تو بھی ہم خدا کے اس وعدہ کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے کہ وہ کریت کے نالا پر ہے۔ اب کیونکہ ایلیا نے خود دعا کی ہے کہ آسمان بند ہو جائے، اور اس نے جب یہ بات کی ہے، بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں اس نے خدا سے بھی اجازت لی گئی اور اس نے کہا کہ یہ آسمان جو ہے وہ مینا برسائے گا، اور ایلیا جو ہے وہاں سے چلا گیا جب تک کہ میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی، اور ایلیا یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس کے باوجود جو ہے ایلیا پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، وہ اتنی مشکل کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ اس نے بال کے ایسبل کے جو پجاری ہیں 450 نبی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ خود ڈر رہا اور اب وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا اسے نہیں چھوڑتا۔ آج کے اس دور میں بھی ہم بحیثیت انسان ہوتے ہوئے جو ہے ڈر جاتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا ہر روز ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ شاید اب ہماری مدد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے مقدس ایلیا جو ہے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اب خدا جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، اور اس بات پر اس کا پورا بھروسہ ہے۔ اور جب اس کا اس بات پر بھروسہ ہے تو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اب خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ آمین۔ اب دیکھیں کہ ہم انسانی فہم کے مطابق، سوچ کے مطابق بڑا مشکل ہے، شاید ہمارے لیے خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو ہر روز روٹی مہیا کرتا ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح نے سکھایا کہ جب تم دعا کرو اس طرح دعا کیا کہ ہمارے روز کی روٹی آج تو روٹی جو ہے وہ انسانی بدن کی ضرورت ہے، اور اسی خوراک کے لیے ہم کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں، ہمیں روٹی کمانی پڑتی ہے۔ اور پنجابی میں اکثر ایک کہاوت جو ہے ایک سینگ بھی ہے کہ راتی موتوں کو کبڈی راتی کھا سکتے دینے پہ تو بھوک جو ہے، خوراک کی قلت جو ہے وہ زندگی سے زیادہ اہم ہے، کہ اگر ہم نے شام کو کھائی ہے تو صبح کی اس کی بھی فکر ہے کہ اب خوراک کہاں سے آئے گی، اور اگر جاب نہ ہو، کوئی کام نہ ہو تو پھر اور زیادہ مشکل ہو۔ لیکن ایسے حالات اور ان حالات کا جو سامنا ہے ایماندار کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آگے ہیں، آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو اب آپ کو کوئی مشکل فیس نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ خدا اپنے لوگوں کو تاتا ہے۔ مقدس یوٹ کہتا ہے کہ اس نے مجھے تایا ہے تاکہ میں اس کی حضوری میں زیادہ چل سکوں، اس کی پریزنس میں رہوں۔ خدا ہمارے اوپر مشکلات اور مصیبتیں لاتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ آمین۔ اور یہ حالات خدا اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس کا جلال جو ہے ہم پر ظاہر ہو، اس کی قدرت ہم پر ظاہر ہو۔ جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں ان پر جب مصیبت آئی تو وہ ڈرے نہیں ہوئے، وہ پیچھے نہیں ہوتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کی عوض ہمارے ساتھ بدی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی نیکی کریں تو ہمارا اجر خدا کے ہاں بڑا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہم ہٹ جاتے ہیں کہ خداوند میں نے اچھا کام کیا تھا، خداوند میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی،
لیکن یہ بھلائی جو ہے میرے لیے مشکل کا سبب بنے. لیکن اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ نے خدا کے کلام کو روٹی سے زیادہ ذخیرہ کیا تو وہ آپ کے لیے مدد ضرور فراہم کرے گا. آمین. اگر خدا ایلیا کے لیے کوے مہیا کر سکتا ہے، اگر خدا ان کی یہ ڈیوٹی لگا سکتا ہے کہ تم نے میرے لوگوں کی، میرے بندہ کی خدمت کرنی ہے اور صبح کو بھی اور شام کو بھی خوراک پہنچانی ہے، تو پھر یقیناً خدا ہمارے لیے بھی بند دروازے کھولنے کی ضرورت ہے. آمین. آمین. وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی دروازے کھول سکتا ہے. اور دیکھیں کہ خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو ہے ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے تیل اور روٹی پر برکت دیتا ہے. یہ چیزیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے معمولی ہو، لیکن جو اس کے پاس تھا اس نے خدا کے آگے رکھ دیا. ہر حالات میں، ہر وقت اور ہر مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں بھی اس عورت نے، اس بیوہ نے جو کچھ اس کے پاس ہے اس نے خدا کے سپرد کر دیا. آمین. اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی روٹی ہے تو ہم کہاں پر جائیں گے، لیکن ایلیا نے کہا کہ جو تیرے پاس ہے وہ لے آ. اور اس نے دعا کی اور اس نے کہا کہ اب تیرے گھر میں نہ تیل ختم ہوگا اور نہ آٹا ختم ہوگا. آمین. آمین. اور قید کے وقت، مشکل وقت کے وقت جو ہے انسان کے لیے خوراک کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور دیکھیں اگر آپ کو پتا چلے کہ ہمارے ملک میں جو ہے گندم کی یا چینی کی یا کسی اور چیز کی جو ہے وہ شارٹیج ہونے والی ہے، تو ہماری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ ہم جلدی جلدی خوراک جو ہے وہ ذخیرہ کر لیں تاکہ وقت پر جو ہے ہم اس سے سیر ہو سکیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک سے مر جائیں، ہم قید سے مر جائیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. خدا اپنے کلام کے وسیلے سے بھی، خدا ہر ایک ضروری چیز کے وسیلہ سے بھی اپنے لوگوں کی مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے، میرے باپ سے چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. آمین. یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ آمین. جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کی روح سے ہو سکتا ہے، اور جو خدا کی روح سے ہو سکتا ہے اسے نہ کوئی انسان نہ ابلیس روک سکتا ہے، نہ تاریکی کی قوتیں اسے روک سکتی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے. اور خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ میرے بندہ کی جا کر جو ہے وہ مدد کرے، خدمت کرے اور کوے دے کے اس کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں. اگر آج کے دور میں کسی انسان کی ڈیوٹی لگائی جائے تو وہ شاید اس ڈیوٹی سے بھاگ جائے، وہ کہے کہ میں پادریاں کام کراں گا، میں پادریاں کی خدمت کراں گا، یا میں خدا کے لوگ کے ساتھ جاؤں گا، شاید اسے وہ کرا دے. لیکن کوے جو ہے وہ اس کام کو بخوبی سر انجام دیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس خدمت کے لیے، جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے آپ اس پر قائم رہے. اور جب آپ خدا کے حضور میں دعا کریں گے آپ کے گھٹنے خدا کے حضوری میں جھکیں گے، اور جو گھٹنے خدا کے حضور میں جھکتے ہیں وہ کبھی کسی انسان کے آگے نہیں جھکتے، کیونکہ جو شخص خدا کی حضوری میں جھکتا ہے خدا اس کے لیے خدا آپ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اور میرا ایمان ہے کہ خدا آج ہم سبوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے گا. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، مشکل ہو، جاب نہ ہو یا پیسہ نہ ہو، ہمارے پاس اچھے وسائل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان پر فراہم کر سکتا ہے. اور دیکھیں کہ خدا جن کے لیے کام کرتا ہے، برکت چاہتا ہے. الیشا کے وسیلہ سے جو ہے خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے. الیشا کے سبب سے جو ہے خدا خوراک مہیا کرتا ہے. الیشا کہتا ہے کہ کل تم خوراک جمع کرو گے، لیکن ان کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا.
اور ایک سردار ہے جو کہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں خوراک مل سکے، لیکن خدا کے بندہ نے کہا تھا کہ تمہیں خوراک ملے گی، خدا مہیا کرے گا، لیکن تو اس میں سے نہ کھانے پائے گا، کیونکہ تو نے اس کے کلام کو رد کیا ہے، تو نے اس کی بات کو رد کیا ہے۔ خوراک آئے گی لیکن تو اسے استعمال نہ کر پائے گا۔ اور دیکھیں پھر خدا کس طرح سے جو چیزیں رد کی ہوئی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، جن باتوں کو ہم غیر معمولی سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی، خدا ان لوگوں کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت ہے۔ اور دیکھیں کسی کو یہ یقین ہی نہیں تھا، کسی کا یہ بلیو ہی نہیں تھا کہ 4 کوڑی جو ہے وہ اتنی بڑی خدمت سر انجام دے سکتے، اور انہوں نے جا کر جو ہے مدیانیوں کے اس دل میں جا کر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر خوراک ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے، اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک آنکھ ہم اچھا نہیں کرتے، اگر ہم صبح تک خاموش رہیں گے تو سزا پائیں گے۔ آج جو کچھ ہمیں ملا ہے، اگر ہم اس کا حصے دار اپنے بھائیوں کو نہیں بناتے جو کہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، جو کہ قید کی حالت میں ہیں، تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن ضرور ہے کہ جو سہولیات خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو اس میں شریک کریں۔ اور آج ایماندار کو بھی چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ضرور اپنے بھائیوں کو اس میں شریک کرے، تاکہ خدا کے وعدے جو ہے اس کی زندگی میں پورے ہو سکے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ خدا چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت ہے۔ آمین۔ وہ چیزیں جو ہماری نظر سے کچھ کام کی نہیں ہے، یا ہمارے خیال میں وہ کچھ قابل نہیں ہے، لیکن خدا ان پر ضرور توجہ کرتا ہے۔ لیکن فقط ایماندار کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں، ہر مشکل وقت میں خدا پر ایمان رکھے، کہ خداوند خود خوراک مہیا کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت ہے، ایلیا ہماری طرح انسان ہے، لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور آج جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے، آپ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اس کے حضور میں جائیں گے، تو خدا یقیناً برکت دے گا، اور خدا ان کو بھی برکت دے گا جو ہمیں میڈیا کے ذریعے یا ہمیں الیکٹرانکس کے ذریعے جو ہے ڈیوائس کے ذریعے، ہمیں یوٹیوب فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، خدا ان کی بھی مشکلات کو دور کرے گا۔ آمین۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کے جلال میں برکت کریں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر حالت میں کھڑے رہیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی کو مستقل۔ آمین۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑھا۔